حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں دنیا میں آ گئے، یہ غم تو تھا ہی آپ کو جنت سے یعنی کہ دنیا میں آنے کا، لیکن دنیا میں آنے کے بعد جو سب سے بڑا آپ کو غم ملا وہ تھا آپ کے بیٹے کا قتل، یعنی کہ قاتل بھی آپ کا بیٹا اور مقتول بھی آپ کا بیٹا، تو ایسے آپ اور غمگین ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کے غم کو دور فرمانے کے لیے آپ کو ایک بیٹا عطا فرمایا جن کا نام تھا حضرت شیش علیہ السلام۔ اللہ نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا اور ساتھ ساتھ ان کو نبوت بھی عطا فرمائی۔ ناظرین، حضرت شیش علیہ السلام وہی شخصیت تھی جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ نسب حضرت آدم تک پہنچتا ہے۔ اس طرح آدم علیہ السلام کے وقت میں دو گروپ بن گئے، ایک تھا قبیل کا گروپ اور ایک دوسرا حبیل والوں کا، یعنی کہ قبیل گروپ کا جو ان کی لا تھی وہ قتل و غارت کرتی تھی دوسرے انسانوں کا۔ اس طرح ہوتا ہوتا آگے اللہ رب العزت نے حضرت ادریس علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا تھے، اور حضرت ادریس علیہ السلام پوری نسل انسانیت میں پہلی واحد شخصیت تھے جنہوں نے قلم کو ایجاد کیا۔ قلم کو ایجاد کیا، اس سے پہلے لوگ جو تھے وہ سیلے ہوئے کپڑے نہیں پہنتے، یعنی کہ جانوروں کے چمڑے والے کپڑے پہنتے تھے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام کی پہلی شخصیت تھی جنہوں نے سیلے ہوئے کپڑے بھی پہنے، اور پھر آپ نے جہاد کا سامان بھی تیار کیا جو جہاد میں استعمال ہوتا ہے۔ آپ نے ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ سامان تیار کیا اور بنو قبیل کے گروپ کے ساتھ آپ نے جنگ کی، اور جنگ کرنے کے بعد ان کے فتنے فساد کو کم کیا۔ اس طرح یہ ادریس علیہ السلام تھے جنہوں نے نئی نئی چیزیں ایجاد کی۔ ناپ تول بھی آپ کے زمانے میں شروع ہوا اور آپ نے قلم کو ایجاد کیا جس سے باقاعدہ ایک لکھنے کا علم کا آغاز ہوا۔